پورشن نمبر 2، قربانی سے متعلق 17 فقہی اور اختلافی مسائل کا بیان۔ یہ 17 کا فگر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، اور 17 میں بھی پھر 2 نسبتیں ہیں، 12 اور 5 کی، الحمدللہ۔ تو یہاں پر میں نے ایک لفظ بولا ہے فقہ۔ ہمارے بعض کم ان لوگ سمجھتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ کوئی اسلام کی دشمن چیز ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ فقہ اور تقلید میں فرق ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، الحمدللہ۔ یہ جو آخری حصہ جو ہے ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ پکڑ کے کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، وہ پورا کنٹیکسٹ ہی اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دین کے بارے میں، اور دین ظاہر ہے آپ نے ہی سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ تو اس پر امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ٹرو انڈرسٹینڈنگ انگلش میں، اور اردو میں کہہ سکتے ہیں سمجھ بوجھ، صحیح چیزوں کی سمجھ بوجھ، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ اور تقلید وہ تو کہتے ہیں پنجابی میں ٹرانسلیشن اس کی صحیح ہو سکتی ہے لائی لگ، بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا۔ فقہ اور تقلید تو اپوزٹ ورڈ ہے۔ فقہ کو ماننے والا مقلد ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مقلد ہوگا کبھی فقہ کو نہیں ماننے والا ہوگا، اس نے تو اپنا دماغ بند کر دیا نا۔ تو ہم نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد، ہم متبع سنت ہیں۔ ہم الحمدللہ کتاب و سنت کو صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین اور سلف کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اہل سنت کا منہج، اہل سنت فرقہ نہیں، نہ اہل سنت فرقہ ہے، نہ اصحاب الحدیث ہونا فرقہ ہے، یہ منہج کا نام ہے۔ اگر کوئی فرقے کے طور پہ اسے پریزنٹ کرتا ہے تو اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں میرے 3 امپورٹنٹ لیکچر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کی حد تک کسی بندے نے نہ لیکچرز میں اور نہ کتاب کی حد تک ان ایشوز کو ریزالو کیا ہے۔ پہلا لیکچر میرا مسئلہ نمبر 10 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، تقلید اور اتباع سنت میں فرق کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ نمبر 11 کے نام سے تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمانوں کے اسلاف، اور تیسرا لیکچر مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اجماع کی حجیت۔ اس پہ میں نے دلائل دی ہیں کہ اکثر مسائل تو اجماع سے ثابت ہو جاتے ہیں، پھر قیاس اور اجتہاد بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہے، لیکن اس کا نمبر 4 آتا ہے۔ پہلے کتاب، پھر سنت، پھر اجماع اور پھر اجتہاد۔ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔